السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو کل کا لیسن تھا وہ آپ نے اچھے طریقے سے بک کے اوپر حل کیا ہوگا اور اس کو یاد کیا ہوگا۔ بیٹا آج کا ہمارا لیسن ہے سوال نمبر جو ہے وہ 9، وہی ہمارا سبق ہے خواتین کا احترام اور مقام۔ سوال نمبر 9 ہے درست اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے فلاحی، لفظ ہے فلاحی، اس کے بعد قوانین، سرخرو، مناظر، حقوق، درگور، متعین، گور کے اوپر زبر آئے گی گاف کے اوپر نا، سما، شفاعت، شفقت، تعلیمات، صلاحیت۔ تو بیٹا یہ آپ نے کاپی کے اوپر بھی جو ہے وہ لفظ لکھے، ان کے اوپر آپ لگانے ہیں بالکل واضح کر کے، بک کے اوپر بھی لگائیں گے اور کاپی پہ بھی آپ نے لگانے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 10، زبان شناسی۔ ذیل میں فعل مجہول کے جملے دیے گئے ہیں، انہیں فعل معروف میں تبدیل کیجیے۔ فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسا فعل جس میں فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا معلوم ہو، اسے کہتے ہیں فعل معروف، اور ایسا فعل یعنی ایسا کام جس میں کام فاعل موجود نہ ہو، کام کرنے والا موجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے لفظ ہے پھل خریدے گئے۔ اس کو جو ہے وہ سمجھنے سے لیے جو ہے وہ آپ اس قاعدے کو نظر رکھیے گا کہ اگر ماضی میں جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ماضی میں ہی تبدیل کریں گے آپ، اگر مستقبل میں ہے تو مستقبل میں ہی تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں پھل خریدے گئے، ٹھیک ہے، پھل خریدے گئے، تو یہ ماضی کا صیغہ نا، تو اس میں جو ہے وہ آپ لکھیں گے ابو جان نے پھل خریدے، تو یہ بھی ماضی میں ہم نے بدل دیا اس کو۔ گھر بنایا گیا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، تو معمار نے گھر بنایا، معمار فاعل ہے، ابو جان بھی فاعل ہیں، تو یہ فعل معروف بن جائے گا۔ میچ کھیلا جائے گا، تو یہ مستقبل کیا ہے، آئندہ، یہ تو اس کو ہم مستقبل میں ہی جو ہے وہ چینج کریں گے، لڑکے میچ کھیلیں گے، کلیئر، لڑکے فاعل آ گئے اس کے اندر۔ برتن دھوئے گئے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ باجی نے برتن دھوئے، باجی یہاں پر فاعل ہوگا۔ گیند خریدی گئی، یہ بھی ماضی کیا ہے، اینی نے گیند خریدی، تو اینی فاعل ہے، تو یہ فعل معروف ہو گیا۔ کام کیا گیا، یہ ماضی کیا ہے، احمد نے کام کیا، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ تو صرف ایک جو ہے وہ یہاں پر مستقبل کیا ہے، کھیلا جائے گا میچ جو ہے نا، تو باقی پانچوں جو ہے ماضی کے ہیں، یہ چھٹا جو ہے وہ مستقبل کیا ہے۔ تو بیٹا اس طرح آپ نے اس کو بک کے اوپر ہی حل کر لینا ہے۔ آگے ہے فعل لازم و فعل متعدی، یہ آپ جو ہے وہ گرامر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی آپ پڑھیں اس کو۔ ایسا فعل جس میں صرف فاعل کی مدد سے بات مکمل ہو جائے، صرف فاعل کی مدد سے ہی، ایسا کام جس میں صرف کام کرنے والے کی مدد سے ہی بات مکمل ہو جائے اور پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، اسے کیا کہتے ہیں، فعل لازم۔ اس فعل میں فاعل کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے خالد آیا، بالکل واضح فاعل، آیا فعل، ٹھیک ہے، بچہ رویا، یہ فاعل، یہ فعل، یعنی کہ بالکل بات مکمل ہوگی، خالد آیا ہے، آگے بچہ رویا، تو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی بات، تو اس سے جو ہے وہ یہ فعل لازم کہلائے گا۔ آگے ہے فعل متعدی، وہ فعل جس میں بات کو سمجھانے یا مکمل کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، مفعول میں نا جس پر کام کیا جائے، یعنی کہ اس میں صرف فاعل کی ضرورت ہو لازم میں، لیکن مفعول متعدی میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے کہ فعل، فاعل اور مفعول مل کر پورا جملہ مکمل کرتے ہیں نا، تو اس میں وہ چیز آ جائے گی، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل متعدی کی بڑی جو پہچان ہے وہ نے کا استعمال ہے، یعنی کہ جس جملے میں نے کا استعمال ہوگا اسے کہیں گے فعل متعدی، جیسے
جوید نے روٹی کھائی۔ جوید فاعل ہے، روٹی مفعول ہے اور کھائی فعل ہے، تو نہیں آ گیا نا اس کے اندر، تو یہ فعل متعدی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جوید نے روٹی کھائی۔ عابد نے تصویر بنائی۔ عابد فاعل، تصویر مفعول، بنائی فعل، ٹھیک ہے۔ تصویر پر کام ہوا ہے، یہاں پر روٹی پر جو ہے وہ کام ہوا ہے، تو یہ ہے فعل متعدی اور فعل لازم۔ آگے ہے سوال نمبر 11۔ اس طرح کے آپ اور بھی جملے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ، تو آپ کوشش کیجیے گا 5 دونوں کی مثالیں جو ہے وہ آپ اور ساتھ ساتھ اس کے لکھ لیجیے گا۔ جیسے یہ 2 مثالیں ہیں تو 5 اور، یہ 2 مثالیں ہیں، اس طرح کی 5 اور مثالیں بک کے اوپر ہی آپ نے جو ہے وہ لکھ لینی ہیں۔ کلیئر بیٹا؟ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 11 ہے تخلیقی لکھائی۔ مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض پر مفصل مضمون لکھنا ہے، تو یہ آپ کا سلیبس کا بھی حصہ ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں تو جنوری کے سلیبس میں جو ہے وہ موجود ہے مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض، تو اسی سبق کے حوالے سے جو یہ مضمون ہے تو یہ آپ نے اپنی کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اس مضمون کی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو اسی طرح پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ یہ ایک ہی پیراگراف میں پورے 3 4 5 جتنے پیراگراف بنتے ہیں ان کی اس شکل میں آپ نے لکھنا ہے، تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، بالکل واضح ہے وہ، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔